یہ کہتے ہیں کوئی عصر کی نماز کے بعد غالباً وظائف وغیرہ پڑھ رہا تھا، آخر میں بس سجدہ کر کے اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں، تو کسی نے منع کیا کہ عصر کے بعد سجدہ نہیں کرتے. دیکھیں نفل سجدہ تو منع ہی ہے، نفل نماز تو منع ہے، نفل سجدہ بھی نہ کریں کہ ویسے ہی آپ اظہار تشکر کے لیے، شکر کا بھی نہیں، ویسے ہی آپ سجدہ کر دیں چلیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا. ہاں اگر سجدہ واجبہ ہو تو بالکل کر سکتے ہیں، جیسے قضا نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کے سامنے نہیں، چھپ کر. اسی طرح اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ دوسرے وقت میں کر لیا جائے، کیونکہ اس کو تو پوسٹ پون بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ مطلقاً سجدہ کرنا منع نہیں ہوتا، ویسے سجدہ نہ کیجئے کہ کوئی دیکھے گا بھی تو بدگمانی کا شکار ہوگا، جیسے کسی نے دیکھا تو آبجیکشن کر ہی دیا نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ عصر کے بعد پبلک کے سامنے اس طرح کا سجدے وغیرہ بالکل نہ کرے، یعنی سجدہ واجبہ وغیرہ، اور نفل تو نہیں کرے تو بہتر ہے، بلکہ حکم یہ ہوگا کہ نہ کرے. یہ کہتے ہیں کہ ہاف لیف جو شرٹس ہوتی ہیں انہیں پہن کر نماز پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ یہ یونیفارم ہو، جیسے بچے اسکول کے یونیفارم ہے، ہماری نیوی کا یونیفارم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ مرد کے جو ہاتھ ہے یہ کوئی ستر میں داخل نہیں ہے، اور وہاں پر اس طرح کی شرٹ پہننا معیوب بھی نہیں ہے، اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی برا نہیں سمجھا جاتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاں جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ یونیفارم نہیں ہے اور باقاعدہ اتنی اونچی شرٹ پہننے کو برا سمجھا جاتا ہو معاشرے کے اعتبار سے، وہاں کراہت پیدا ہوگی. اچھا اب جو ہمارا موجودہ مشاہدہ وہ یہی ہے کہ بعض شرٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو پہننے سے کوئی برا محسوس نہیں کرتے، لوگ اس کو عام طور پہ پبلک کے سامنے بھی پہنتے ہیں. تو ادب اور احترام تو یہ ہوگا کہ آپ حالت نماز میں ہاتھ ڈھک لیں، لیکن اگر کوئی بغیر ہاتھ ڈھکے بھی نماز پڑھے گا تو اس کی بالکل نماز ہو جائے گی. اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہاں تو اتنی بکثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے نماز گھر سے آئے ہاف شرٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو بالکل نماز ہو جاتی ہے. لیکن ادب احترام یہی ہے کہ ہاتھ ڈھک کر نماز پڑھیں. باقی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، پھر پتہ چلے گا آخرت میں. یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اہل سنت کے نزدیک آپ چونکہ انسان ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے باقاعدہ، یعنی یہ آل رسول ہوں گے. اور انسان جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں باقاعدہ پیدا ہوں گے. اور پیدا ہونے کے بعد یہ جو کہتے ہیں ظہور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخفی رہیں گے جب تک کہ آپ 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے. کسی کو اللہ تعالیٰ پہچاننے نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ پہچان میں آئیں گے تو لوگ عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہوں گے آپ کے، کہ آپ کو مار دیا جائے، کچھ کر دیا جائے. پھر آپ جب حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، تم سب اس سے بیعت کرو. لوگ پہچانیں گے اور آپ سے بیعت شروع ہو جائے گی. یہ ہے ظاہر ہونا، کہ آپ پہلے مخفی رہیں گے پھر آپ ظاہر ہو جائیں گے. یہ اہل سنت کا مذہب ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مکتب فکر اپنے کچھ خاص دلائل کی بنا پر کچھ اپنی سوچ اور فکر رکھتا ہے تو ہمیں کسی پر تنقید کی اجازت نہیں. ہر شخص کے پاس اپنے اگر دلائل ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے کچھ عقائد کی بنیاد رکھتا ہے، تو ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کا حق نہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا لے کر آئے تھے، اس کے زخم ہو گیا تھا، تو وہ زخم پھر آہستہ سے بھر جاتا ہے، جیسے کھرنڈ وغیرہ اوپر جم جاتا ہے. تو کیا اس بکرے کی قربانی شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو بالکل جائز ہے. میں نے پچھلے 2-3 پروگرام پہلے جانوروں کے عیوب و نقائص بتائے تھے. تو اگر جس سے جانور اتارتے ہوئے گائے وغیرہ کو کھال کٹ جاتی ہے، چھل جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس میں دوائی وغیرہ لگا دیں. اگر وہ زخم نہیں بھی بھرا، اگر وہ کھال دوبارہ نہیں بھی صحیح طرح سے ملی، تو قربانی اس کی بالکل ہو جائے گی. تو اس طرح بکرے کی بھی ہو جائے گی. یہ کہتی ہیں کہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم قربانی کریں گے، گھر میں کہ شاید ایک آدھ کی قربانی ہوگی، تو کیا سارے گھر والے جو ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ تو ایسا نہیں ہے بہن، جس کے اوپر جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو. یہ سرکار نے الفاظ فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلے ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے. تو فرض کر لیں اگر آپ 8 گھر والے ہیں اور آپ کے والد صاحب قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ والد صاحب کریں گے، آپ سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری تو ان کے لیے بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو وہ بھی گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن گھر کے بقیہ افراد جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے
ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک عاریتن امانتن ایک جانور کسی کا رکھا ہوا ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، لیکن تم ایسا کرو جب قربانی کا دن آئے تو اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں تمہاری قربانی قبول کر لے گا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اس دن جسمانی صفائی کرنا، عید کے دن ناخن وغیرہ کاٹنا، اس پہ بھی انشاءاللہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور آخری بچی نے جو کہا کہ ٹیچر نے یہ کہا ہے اگر آپ مذاق میں بھی نکاح کریں گے، یعنی ایجاب و قبول کے الفاظ کہہ دیے تو نکاح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ نکاح اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو گواہان موجود ہوں وہ بھی جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ واقعی یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اگر مذاق میں کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے کوئی ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اسکول کالج کے اندر، اور اس میں ایسا معاملہ ہو تو اس طرح نکاح نہیں ہوا کرتا۔ جو جان رہے ہیں، گواہ کو بھی پتہ ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا تو وہ نکاح نہیں ہوگا بہرحال، لیکن ٹیچر نے احتیاطاً کہا ہوگا، اس کا بہرحال خیال کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مصلی جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کا کونا موڑ دیں، ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو، بعض نہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کونا موڑ دیں ورنہ شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، اگر شیطان کو نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا؟ وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے؟ وہ اس کو نماز کا بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے۔ کونا موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرعی طور پر حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو منع نہ کرے، ٹھیک ہے بھائی تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن اگر آپ سیدھا بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کے اس پہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ نمازوں سے بھاگتا ہے، نہ کہ آ کے سجدہ ریز ہو جائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ جیسے کہ سنا گیا ہے کہ دوران اذان کچھ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہم فجر میں اٹھتے ہیں، دور کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اذانوں کی، ہلکی ہلکی، قریبی مسجد کی نہیں آتی، تو کیا ہم دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل بہن پڑھ سکتے ہیں۔ وہ تو اس لیے ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ایسا لگے جیسے آپ اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، وہ دعوت دے رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور آپ اس کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا۔ اس مشابہت سے بچنے کے لیے علماء نے یہ بیان فرمایا۔ تو جب ایک اذان آپ سن لیتے ہیں، اسی لیے ایک اذان آپ نے اچھی غور سے سن لی، اس کے بعد بہت ساری اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک 2 منٹ بعد دیتا ہے، 1 3 منٹ، تو کیا سب کے درمیان خاموش رہیں گے؟ نہیں، ایک کوئی اذان آپ غور سے سن لیں، اس کے جواب دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی اپنی مسجد کی اذان نہیں ہوئی، قریبی دور سے آوازیں آ رہی ہیں، آپ دعائیں وغیرہ پڑھتی رہیں، جب قریبی اذان کی ہو تو اس کو غور سے سن لیں۔ اس بات کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ اگر 50 اذانیں ہو رہی ہیں 2 منٹ کے فرق کے ساتھ تو آپ بالکل بیٹھے رہیں، پہلے پوری 50 ختم ہوں، اس کے بعد کچھ پڑھیں، یہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس کی اصل وجہ تھی وہ بھی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ چاند گرہن ہوا تو گھر والوں میں سے کسی نے فتویٰ دے ڈالا کہ بالکل سیدھے لیٹنا، دونوں میاں بیوی، اور لوہا کو ہاتھ نہ لگے، اور ہم نے کر لیے۔ صحیح ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں ہماری۔ اللہ سے نہیں ڈریں گے، رسول سے نہیں ڈریں گے، عذاب سے نہیں ڈریں گے، عذاب قبر سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، ہم عذابات کی آیات سنتے ہیں ہماری باچھیں کھل جاتی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بے سروپا باتوں کے لیے بالکل اٹینشن، پوری رات آپ کو سیدھے لٹا دیا، زوجہ بھی لیٹی ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کا بالکل ہمیں ذہن نہیں بنتا ہے، یہ ہمارے دلوں کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کے پیغامات جو دل ہلا دینے والے ہیں ان سے ہمارا کوئی اثر ہم قبول نہیں کرتے، ہمارے قلب پہ کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل مریض ہے، ہمارا باطن جہالت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اس قسم کی باتوں کے کوئی اصل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی انگریزوں کو دیکھا ہے آپ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے؟ سورج گرہن میں، چاند گرہن کے اندر ان کے بچے کٹے پٹے کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ان کے سب صحت مند اور صحیح پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سارا مسلمانوں کے اوپر وبال آئے گا، کیونکہ جہالت ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، علم سیکھتے نہیں ہیں، اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کے بعض بڑے جو ہیں اس طرح کی بے سروپا باتوں کو گھر میں ایسے نافذ کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہ بدعتیں جب نافذ ہو جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، نسلوں کے اندر وائرس سرایت کر کے چلا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے عذاب قبر کا سبب بنے، کیونکہ جو جہالت اور بدعت کو عام کر کے چلے جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا، قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، اس شروع کرنے والے کے اوپر اس کا وبال ہوگا، اس طرح کہ ان کے گناہ میں کمی بھی نہیں ہوگی، ساروں کا گناہ اس شروع کرنے والا۔ تو گھر کے سرپرست پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ قرآن اور حدیث بیان نہیں کریں گے، اس طرح کی بے سروپا باتیں ساری رات آپ کو سیدھے لٹا کر رکھا، اور پھر اب بچہ بڑا صحت مند پیدا ہوگا، کیا گارنٹی؟ کہاں سے پڑھا تھا بھائی آپ نے؟ نہیں سنی سنائی باتیں۔ اس لیے ان باتوں کی ان کی پرواہ نہ کریں تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی باقی مرضی ہے۔